بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا ہم المستوی الثانی پڑھ رہے ہیں، جس کا آج سبق نمبر 3 ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کیف تقضی یومک فی المدرسہ۔ کیف تقضی یومک فی المدرسہ، اس کا ترجمہ ہم کریں گے کیسے گزارتے ہو، کیسے گزارتے ہو اپنا دن مدرسے میں، یعنی مدرسے میں آپ کی روٹین کیا ہے، آپ کس طرح وقت گزارتے ہیں صبح سے شام تک، یا جو آپ کے معمولات ہیں مدرسے میں، اس کا بیان ہے۔ تو آپ کسی طالب علم سے پوچھنا چاہتے ہیں، کسی انسان سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو جملوں کی ضرورت ہے کہ کس طرح کے جملے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے التعارف پڑھا تھا، اس سبق کو بھی دوبارہ سن لیں، اور سبق نمبر 2 میں بھی ہم نے مدرسے کے بارے میں پڑھا تھا کہ بھئی ہم کس طرح جب مدرسے میں ہوتے ہیں کیا کیا ہم جملے استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی تیسرے نمبر پر ہم دن کیسے گزارتے ہیں مدرسے میں، اس بارے میں ہے۔ درسنا اليوم، موضوع درسنا کیف تقضی یومک فی المدرسہ۔ کیف تقضی، قضا یقضی، قضا بمعنی کیف تعیش، کیف تعیش یومک فی المدرسہ۔ فهمتم؟ عاش يعيش كما درسنا في الدروس السابقة. لا بأس، نحن هذه المرة أخذنا جملة واحدة من الحوار الآتي إن شاء الله. سنتقدم إلى الحوار. قبل أن نشرع في الحوار نفهم الموضوع، ما هو موضوع اليوم. فأنا أخذت وانتخبت واخترت جملة من الحوار الذي سندرسه لاحقا. تو ہم نے ایک جملہ لیا ہے حوار میں سے جس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ متی تنام، آپ کب سوتے ہیں۔ متی کا ترجمہ آپ حضرات نے المستوی الاول میں بھی پڑھا تھا، اور بار بار آ رہا ہے، سوال کے لیے آتا ہے متی، یعنی کب۔ جب ہم کسی زمانے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم متی کا استعمال کرتے ہیں۔ متی تذهب، کب جاؤ گے، کس زمانے میں جاؤ گے۔ متی تنام، آپ کب سوتے ہیں۔ لیلاً، رات کو۔ فی المدرسۃ، مدرسے میں، آپ رات کو مدرسے میں کب سوتے ہیں، کیا ٹائمنگ ہے، کیا روٹین ہے، کب سے کب تک آرام کا وقت ہے اور پڑھائی کا وقت کیا ہے۔ اس طرح کے جملے آج کے حوار میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ فلنبدأ الموضوع ولنشرع في الحوار إن شاء الله. أنتم معنا ونحن في المستوى الثاني. نوينا أن نتكلم بالعربية، أن يكون تفهيم الدرس بالعربية حتى نتقوى لغة وبيانا، حتى نبدأ نستفهم، حتى نبدأ نشرع في الفهم إن شاء الله. أنتم معنا. كيف تقضي يومك، من قضى يقضي يومك كل يوم في المدرسة. آئیے حوار کی طرف جاتے ہیں۔ اپنا جو طریقہ ہے، پہلے تلفظ کی ادائیگی، اس کے بعد معانی کلمات پر غور کرنا۔ فلنبدأ إن شاء الله بقراءة الحوار أولا، ثم نبدأ ونشرع في تفهيم الكلمات واستخراج معاني الكلمات. جزاكم الله خير. تعال نذهب إلى الحوار. اقرؤوا معي، اقرؤوا معي، میرے ساتھ پڑھو۔ اقرأ معي، میرے ساتھ پڑھو۔ اقرأ، جو آپ کے سامنے کوئی ایک ہو آپ اسے کہیں گے اقرأ، پڑھو۔ معي، میرے ساتھ۔ جب زیادہ ہوں تو آپ کہیں گے اقرؤوا معي، آپ سب میرے ساتھ پڑھو۔
اقرأوا ورددوا، ردد یردد تردید، صوت کو یعنی آواز کو دہرانا، رددوا، اقرأوا ورددوا، پڑھو اور دہراؤ۔ کیف تقضی یومک فی المدرسہ، کیف تقضی یومک فی المدرسہ، متى تنام لیلا فی المدرسہ، متى تنام لیلا فی المدرسہ، انام الساعة 10 والنصف عادة، انام الساعة 10 والنصف عادة، وقد انام مبكرا او متأخرا، وقد انام مبكرا او متأخرا، هل هناك وقت مقرر، هل هناك وقت مقرر للنوم من قبل المدرسة، هل هناك وقت مقرر للنوم من قبل المدرسة؟ نعم، الوقت المقرر للنوم 10:10 الوقت المقرر للنوم 10:10. وبعده سؤال: من المشرف؟ من المشرف على النوم؟ من المشرف على النوم؟ الشيخ الفلاني هو المشرف على تنويم الطلبة وعلى إيقاظهم. الشيخ الفلاني هو المشرف على تنويم الطلبة وعلى إيقاظهم. متى يستيقظ الطلبة صباحا؟ متى يستيقظ الطلبة صباحا؟ يستيقظون قبل الفجر. يستيقظون قبل الفجر بنصف ساعة تقريبا. ألا تتهجد؟ ألا تتهجد؟ بلى، أتهجد ولله الشكر والثناء. بلى، أتهجد ولله الشكر والثناء. متى تقام صلاة الفجر؟ متى تقام صلاة الفجر؟ تقام صلاة الفجر 5:00. تقام صلاة الفجر 5:00. من يصلي بكم صلاة الفجر؟ من يصلي بكم صلاة الفجر؟ متى تتناولون الفطور والغداء؟ متى تتناولون الفطور والغداء؟ أما الفطور فنتناوله 7:30، وأما الغداء فالساعة 11:10:30. متى تبدأ دروسك؟ متى تبدأ دروسك؟ تبدأ الدروس من 7:30 ولنا 4 حصص. تبدأ الدروس من 7:30 ولنا 4 حصص: حصة للنحو، وأخرى للصرف، والثالثة للأدب، والرابعة للفقه. هل غبت عن دروسك قط؟ هل غبت عن دروسك قط؟ نعم، نغيب أحيانا. نعم، نغيب أحيانا. ما عملك؟ ما عملكم بعد العصر؟ ما عملكم بعد العصر؟ بعد العصر لنا وقت الفسحة. بعد العصر لنا وقت الفسحة، فأكثرنا يغتنم هذا الوقت. فأكثرنا يغتنم هذا الوقت
ويتجول في الناس ويدعوهم إلى الله، والآخرون يستعملونه لقضاء حوائجهم والآخرون يستعملونه لقضاء حوائجهم. متى تطالعون الدروس القادمة؟ متى تطالعون الدروس القادمة؟ نطالعها بعد المغرب، ثم نتعشى قبل العشاء بقليل، ثم نتعشى قبل العشاء بقلیل۔ آئیے معانی پر غور کرتے ہیں۔ ہم نے المستوى الاول پڑھا تھا جو کہ بہت آسان تھا، اب یہ قدر مشکل ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہم ہر کلمے کو واضح کر کے آگے بڑھیں گے۔ آئیے دوبارہ سے اس کے معانی پر غور کرتے ہیں، اور یہ معانی آپ حضرات کے سامنے بھی ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے متا، متا کا ترجمہ کیا گیا تھا کب۔ تنام آپ سوتے ہیں، تنام آپ سوتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں متا ینام زید، زید کب سوتا ہے؟ تو آپ کہہ دیں ینام زید الساعة التاسعة، وہ 9 بجے سوتا ہے۔ متا تنام انت، متا ینام ہوا، متا انام انا، میں کب سوتا ہوں۔ فهكذا نكون الجمل المختلفة في المدرسة. أنام، أنا أنام الساعة 10:30 عادة يعني عموما عامة. طيب، أنا أنام عادة على هذا الوقت. وقد، قد بمعنى أحيانا، أحيانا کبھی کبھی، اور کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے۔ وقد أنام مبكرا أي قبل هذا الوقت، أو متأخرا أي بعد هذا الوقت، بعد 10:30. هذا لا يعرف، أحيانا أتأخر وأحيانا أبكر في النوم. هل هناك، کیا وہاں پر، وقت مقرر، کوئی وقت مقرر ہے، للنوم، سونے کے لیے، من قبل المدرسہ، قبل بمعنى من جانب، من جانب المدرسہ، مدرسے کی طرف سے کوئی ایسا اصل ہے یا کوئی ایسا قاعدہ ہے کہ آپ اس وقت سونا لازمی ہے، ایسا کچھ ہے؟ هذا هو السؤال، کیا مدرسے کی طرف سے سونے کا کوئی وقت مقرر ہے؟ نعم، جی ہاں، الوقت المقرر للنوم الساعة 10:30، 10:30 بجے کا وقت ہے سونے کا۔ اس میں ہم اہتمام کرتے ہیں تمام طلباء۔ یہاں پڑھا تھا من المشرف علی التنوین، کون ہے جو نگرانی کرتا ہے؟ مشرف کہتے ہیں نگران کو۔ اس کا فعل ماضی اشرفا یشرفو، باب اکرام سے ہے۔ اشرفا، اس نے نگرانی کی، یشرفو، وہ نگرانی کرتا ہے۔ انا اشرفو، میں نگرانی کرتا ہوں، علی الطلبتی، یعنی طلبہ کی۔ تو یہاں پر سوال تھا من المشرف علی النوم، سلانے میں یا اس وقت کون نگرانی کرتا ہے؟ تو جواب الشیخ الفلانی، یعنی الشیخ زید، الشیخ احمد، هو المشرف، وہ نگران ہے، علی تنویم الطلبہ، وہ طلبہ کو سلاتا ہے۔ تنویم اصل میں نوما ینوم، باب تفعیل سے ہے۔ نوما یعنی متعدی ہے، کسی اور کو سلانا۔ ایک تو ہے ناما ینام، ناما احمد، احمد سو گیا، ینام الاستاد، استاد سوتا ہے۔ لیکن نوم ینوم تنویم، کسی اور کو سلانا۔ تو مشرف نگران ہے، سلاتا ہے طلبہ کو، وہ نگران ہے طلبہ کو سلاتا بھی ہے، وعلی ایقاظہم، اور وہ نگران ہے ان کو اٹھانے میں بھی۔ ایقظ یوقظ، ایقظ معنی جگانا، بیدار کرنا۔ ایقظ طالب الطالب الآخر، ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کو جگایا۔ ایقظ القط ابنها، ایقظ السائق العاملہ، ڈرائیور نے مزدور کو جگایا۔ اسی طرح ہم سیکھیں۔ وعلی ایقاظہم، متی یستیقظ، کب جاگتے ہیں، الطلبۃ،
طلبہ کرام صباحا صبح، استيقظ يستيقظ، استيقظ فعل ہے، اس کا معنی ہے بیدار ہونا، انا استيقظت صباحا، میں بیدار ہوا صبح۔ تو اب یہاں پر یستیقظون کیوں جمع ہے، جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس میں ضمیر ہے ہم، جو لوٹ رہی ہے طلبہ کی طرف۔ یہاں پر فعل مفرد ہے کیونکہ جو فاعل ہے وہ بارز ہے، جو فاعل ہے، فاعل یعنی الطلبۃ، یہ فاعل واقع ہو رہا ہے ترکیب میں، تو جب فاعل ظاہر ہوگا تو ہم فعل کو مفرد لائیں گے، لیکن جب فاعل مستتر ہوگا تو ہم وہاں پر فعل کو جمع کریں گے، کیونکہ جمع مراد ہے، کوئی ایک مراد نہیں ہے۔ ہم یستیقظون، وہ جاگتے ہیں، قبل الفجر، فجر سے پہلے، بنصف ساعت، آدھا گھنٹے پہلے، تقریباً فجر کی نماز سے یا فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ جاگ جاتے ہیں۔ تو پھر سوال ہوا الا تتہجد، الا تتہجد، حمزہ استفہام کے لیے، ٹھیک ہے، حمزۃ الاستفہام ہے۔ لام الف لا یہاں پر ہے، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفی ہے، لا نافی۔ الا تتہجد، کیا تم تہجد نہیں کرتے؟ بلا، ٹھیک ہے، یعنی کرتے ہیں، بلا یعنی جب نفی کے معنی میں بلا آتا ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے ایجاب میں۔ الا تتہجد، کیا تم تہجد نہیں کرتے؟ بلا، بلکہ کرتے ہیں۔ اتہجدوا وللہ الشکر، میں تہجد پڑھتا ہوں، اتہجد، میں پڑھتا ہوں تہجد، وللہ الشکر، اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ہے، والثناء، تمام تعریفیں اور ثناء اللہ کے لیے ہے۔ متی تقام، کب کھڑی ہوتی ہے صلاۃ الفجر؟ اقام یقیم، کھڑا کرنا کسی چیز کو، اقام الطالب، طالب نے کھڑا کیا، الطالبہ، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اور اقام بمعنی مقیم کے بھی ہیں، اقام الطالب فی المدرسہ، طالب علم مدرسے میں مقیم ہوا، لیکن یہاں ہم کہیں گے متی تقام، نماز کب کھڑی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، متی تقام صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کب کھڑی ہوتی ہے؟ تقام صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہے، الساعۃ الخامسہ، 5 بجے۔ من یصلی بکم صلاۃ الفجر، من یصلی، صلی یصلی، دیکھو آپ نے کہا صلی زید، زید نے نماز پڑھی، لیکن جب اس کے ساتھ ہم با لگا دیتے ہیں صلہ، من صلی بکا، آپ کی امامت کس نے کرائی، یعنی آپ کو نماز کس نے پڑھائی، جب ہم با لگا دیں گے۔ انا صلیت بالناس، میں نے نماز لوگوں کو پڑھائی، انا صلیت، میں نے نماز پڑھی، میں نے اپنے لیے، یعنی میں نے اکیلے نماز پڑھی، انا صلیت، میں نے نماز پڑھی، لیکن جب میں کسی کی امامت کرتا ہوں تو میں کہوں گا انا صلیت بالناس، میں نے لوگوں کو نماز پڑھائی ہے۔ اس کا ہم مختصر سے ترجمہ کر لیں، اور سامنے لکھا بھی ہے، متی تتناولون، تتناولون، تم سب تناول کرتے ہو، الفطور والغدا، فطور ناشتہ، غدا دوپہر کا کھانا، تم کب اس کو کھاتے ہو یا ناشتہ کر۔ اما الفطور، جہاں تک فطور کی بات ہے یعنی ناشتے کی بات ہے، اما یعنی جہاں تک فطور کی بات ہے، نتناولہ الساعۃ السابعہ، ہم اسے تناول کرتے ہیں 7 بجے، والنصف، 7:30، واما الغدا، اور جو دوپہر کا کھانا ہے وہ 11، 11:30 بجے۔ متی تبدأ دروسک، تمہارے جو اسباق ہیں وہ کب شروع ہوتے ہیں، تبدأ، بدأ یبدأ، شروع ہونا، البدایۃ، البدایۃ ابتدا، اس کا جو الٹ ہے اور ضد ہے وہ ہے النہایۃ، تو یہ یہیں سے ہے، بدأ یبدأ، بدأ المطر، بارش شروع ہو گئی، بدأ الدرس، سبق شروع ہو گیا، تو ہم کہیں گے متی تبدأ، یہ مؤنث کا صیغہ اس لیے لائے ہیں کیونکہ دروس جمع ہے، جب مؤنث غیر حقیقی ہو تو وہاں پر ہم مؤنث مفرد کا صیغہ لاتے ہیں، متی تبدأ دروسک، تمہارے اسباق اور دروس کب شروع، تبدأ الدروس، شروع ہوتے ہیں، من السابعۃ والنصف، یعنی 7:30 بجے سے، ولنا 4 حصص، اور ہمارے لیے 4 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی حصص جمع ہے حصۃ کی،
حصہ کہتے ہیں 1 گھنٹے کو، حصتانی 2 گھنٹے کو، حصص 3 سے زیادہ گھنٹوں کو، حصۃ للنحو 1 گھنٹہ نحو کا ہے، واخری اور دوسرا گھنٹہ للصرف صرف کا ہے، والثالثۃ للادب تیسرا گھنٹہ ادب کا، والرابعۃ للفقہ۔ هل غبت عن دروسک، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ غائب ہوئے ہیں، عن دروسک قط، کبھی بھی نہ ایسا ہوا ہو۔ غبتا اصل میں ہے غابہ یغیبو سے، غاب زید عن الدراسہ، زید غائب ہوا پڑھائی سے، عن الدراستی۔ تو جواب ہم نے دیا تھا نعم اغیب احیانا، اغیب احیانا میں کبھی کبھار غائب ہوتا ہوں، انا اغیب احیانا میں غائب ہوتا ہوں کبھی کبھی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ما عملکم، ما بمعنی کیا، کیا کام ہے آپ کا عصر کے بعد، عصر کے بعد تم کیا، ما عملک، ما عملکما، ما عملکم۔ ٹھیک ہے، ہم ضمیر کو کیا کر سکتے ہیں، مفرد تثنیہ اور جمع بنا سکتے ہیں، یہ جمع ہے، ما عملکم، تم تمام طلبہ کیا کرتے ہو عصر کے بعد۔ تو کہا بعد العصر، عصر کے بعد، لنا وقت الفسحتی، ہمارے یعنی ہاف ٹائم بول دیں یا چھٹی کا وقت، ہمارا یہ چھٹی کا وقت ہوتا ہے، فاکثرنا، ہم میں سے زیادہ تر جو طلبہ ہیں، یغتنم، وہ غنیمت سمجھتے ہیں، اغتنم یغتنم، وہ غنیمت سمجھتے ہیں، حاضر الوقت، اس وقت کو، ویتجول فی الناس، اور وہ گھومتے ہیں اور وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، گشت کرتے ہیں، یتجول کیا ہے نا، یعنی گھومنا پھرنا، جب میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میں باہر گھومتا ہوں، گھومنا، ویتجول فی الناس، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ویدعوہم، ان کو دعوت دیتے ہیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، والآخرون، اور اس کے علاوہ، ایک تو اکثرنا ہے نا، کہ اکثر طلبہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو غنیمت سمجھتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یتجول، یتجول معنی گھومنا، والآخرون، اور دیگر جو طلبہ ہوتے ہیں، یستعملونہ، وہ اس وقت کو استعمال کرتے ہیں، لقضاء حوائجہم، اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اس وقت میں۔ حوائج ہے جمع حاجہ، جمع حاجہ، اس کی مفرد ہے حاجت، ہذہ حاجتی، یہ میری حاجت ہے، ہذہ حوائجی، یہ میرے حاجات ہیں، حاجت ایک حاجت، حاجات بہت سارے، حوائج۔ اس کے بعد ہے متی تطالعون، تم کب مطالعہ کرتے ہو، طالع یطالع، طالع زید الکتاب، زید نے کتاب کا مطالعہ کیا۔ تو آپ سب جو ہیں متی تطالعون الدروس القادمہ، آنے والے دروس، قادمہ معنی آنے والے، رجل قادم، آدمی آنے والا ہے، سیقدم، وہ آئے گا، نطالعها، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، نطالعها، ہا ضمیر یا لوٹ رہی ہے دروس کی طرف، نطالع الدروس بعد المغربی، مغرب کے بعد، ثم نتعشى، اس کے بعد ہم کھانا یعنی رات کا کھانا، تعشى یتعشى، یہ فعل ہے، تعشى زید فی البیت، زید نے گھر میں رات کا کھانا کھایا، انا تعشیت فی المدرسہ، میں نے رات کا کھانا کھایا ہے مدرسے میں، ثم نتعشى، پھر ہم سب طلبہ رات کا کھانا کھاتے ہیں، قبل العشاء، عشاء کی نماز سے پہلے، تھوڑا سا پہلے، بقلیل معنی تھوڑا سا پہلے۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، کافی لمبا ہو گیا کیونکہ یہ حوار اتنا لمبا تھا، لیکن پھر بھی آپ محنت کر کے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 4 مرتبہ ضرور سنیں، تاکہ یہ کلمات ازبر یاد ہو جائیں، اور اس کو پریکٹس بھی کریں، آپس میں دہرائی بھی کریں۔ السلام علیکم۔